حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا کرتا ہے اور رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور موت کی تکلیف، قبر کے عذاب سے، پل صراط کی ہیبت سے، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا کہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، روزانہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، ایک غفلت کی نیند میں سو کر 70 سال کی عمر برباد کر دینے والو، اب تو جاگ جاؤ، تو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام کرتا ہے اور یہاں سے جانے کی کبھی فکر نہ کی۔ قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے، اگر نیک اعمال ہوئے تو جنت ملے گی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ملے گی، جنت کے میوے کھانے کو ملیں گے، حوریں ملیں گی، ورنہ شرمندگی ہوگی، ورنہ بازار جتنا زیادہ رونق والا ہوگا، خالی ہاتھ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا۔ اگر 50 درہم سے 5 ضائع ہو جائیں تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، جبکہ تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دی، اب باقی 5 سالوں میں ہی کچھ کر لے۔ اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو چیخ کر تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند نہ کر، ہماری زندگی تو غفلت میں گزر گئی، تو ہی ان چند سانسوں کو غنیمت جان لے۔ اے انسان، یہ رات اور دن تیرے آرام اور سہولت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے روشنی کا انتظام، سورج کی حرارت اور چاند کی ٹھنڈک سے فرمایا۔ تیز و خوشگوار باد صبا تیرے اطراف میں چوکیدار کی طرح ہر وقت مصروف ہے، جو بہار کا بستر تیرے قدموں تلے بچھاتی ہے۔ یہ ہوا، بادل، بارش، برف اور گرج چمک سب تیرے خادم ہیں، یہ سب مل کر زمین کے سینے میں چھپے ہوئے بیج کو غذا دیتے ہیں، پانی پہنچاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں تاکہ تجھے خوراک مہیا ہو۔ تیری پیاس بجھانے کے لیے بادل اپنے کندھوں پر پانی کا بوجھ اٹھا کر لاتے ہیں اور آسمان سے زمین پر برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیری ضرورت اور لذت کے لیے مٹی سے بے شمار پھل، سبزیاں، غلے، اناج اور ذائقہ دار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مکھی سے شہد جیسی قیمتی شفا بخش چیز نکال دی اور بے رنگ ہوا کے ذریعے کھجور کے درختوں کو بار آور کر دیا۔ اس نے ایک معمولی گٹھلی سے تناور اور بابرکت درخت کھجور اگا دیا۔ یہ نخل بندی، یہ تدبیر، یہ تخلیق صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو تیرے گھر کی چھت پر چراغ بنا دیا تاکہ تو اندھیروں میں بھی روشنی پا سکے۔ اس نے کانٹوں سے پھول نکالے اور نافے سے مشک جیسی خوشبو نکالی، سونے کو زمین کی تہوں سے نکالا اور خشک لکڑی کو تریچھوں میں بدل دیا۔ اپنے دست قدرت سے اس نے تیری آنکھیں بنائیں، تیرے چہرے کو حسن عطا فرمایا، تجھے بولنے والی زبان، سوچنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل دیا، کیونکہ جو محبوب ہو اسے کوئی غیر کے حوالے نہیں کرتا، اور اللہ نے تجھے اپنے ہی ہاتھ سے تخلیق فرمایا، جیسا کہ خود فرمایا، یعنی میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ خوشی اور آسانی کے دنوں میں نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اور جب آزمائش و مصیبت آ جاتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جس کے گھر میں ہر وقت کھانے کی فراوانی ہو اسے فاقہ کشی کا کیا اندازہ، جو نرم بستر پر سوئے وہ سرد فرش پر سونے والوں کا درد کیسے جانے، جس کے پاس ہزاروں ہوں وہ فقیر کی ٹھنڈی راتوں میں بھوک اور سردی سے کانپتی ہڈیوں کا غم کیا جانے۔ وہی انسان جب ایک دن بیمار ہو جائے، جب بخار سے پستا ہے، جب تھکن سے چور ہوتا ہے، تب اسے تندرستی کی قیمت یاد آتی ہے۔ جس نے سانپ کا زہر چکھا ہو وہ اگر چند لمحے بھی سکھ کی نیند سو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے صحت عطا فرمائی۔ اے جوان، اگر تو اپنی قوت پر نازاں ہے، منزل کی طرف دوڑ رہا ہے، تو کبھی بیماروں، کمزوروں، معذوروں اور تھکے ہارے مسافروں کی حالت پر بھی نظر کر اور کچھ دیر کے لیے رک کر ان کے ساتھ شکر کا سجدہ ادا کر۔ جو لوگ دریا کے کنارے رہتے ہیں وہ پانی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن بیابانوں میں پیاسے پھرنے والے مسافر ہی اس نعمت کی قدر جانتے ہیں۔ جو کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو وہ تپتی
دھوپ میں ننگے پاؤں چلنے والوں کی تکلیف نہیں جان سکتا۔ جس نے کبھی اندھیری رات جاگ کر گزاری ہو، جس نے بے قراری سے رات کے لمحے گنے ہوں، وہی بتا سکتا ہے کہ نیند کیا چیز ہوتی ہے۔ جو بظاہر نرم بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، وہ صحت کے شکر کا مطلب نہیں جانتا۔ اور جس نے تنہائی، بیماری، درد اور محرومی کی گھڑیاں جھیلی ہوں، وہی اللہ کی نعمتوں کو دل سے پہچانتا ہے۔ لہٰذا اے انسان، تو ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر جو تجھے بنا مانگے عطا کی گئی ہیں۔ تو اپنے دل کو جھکا، آنکھوں کو بند کر اور اپنے خالق کے احسانات کو یاد کر، کیونکہ جو تیری سانسوں کی آمد و رفت پر نگہبان ہے، وہ تجھ سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں۔ وہی رب ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، جو رونے والوں کو ہنساتا ہے، جو مریضوں کو شفا دیتا ہے اور جو خشک زمین سے سبزیاں اگا دیتا ہے۔ جو بادشاہ ڈھول کی آواز پہ بیدار ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم کہ چوکیدار بیچارے کی رات کیسے گزری ہے۔ ظفر البادشاہ سخت سردی کی ایک رات میں کسی پہرے دار کے پاس سے گزرا، جو سردی کی وجہ سے ایسے کپ کپا رہا تھا جیسے طلوع آفتاب کے وقت سہیل طیارہ۔ بادشاہ نے رحم کرتے ہوئے اپنی پوستین کی قبا اس کو دینے کا ارادہ کیا اور کہا، ذرا انتظار کر، میں اتار کر بھیجتا ہوں۔ بادشاہ محل میں گھس گیا اور غلاموں کے ساتھ ایسا مگن ہوا کہ چوکیدار بیچارے کو بھول ہی گیا۔ چوکیدار نے قبائے پوستینی کا ذکر کان سے سن تو لیا، مگر بد نصیب کے کندھے پہ قبا نہ آ سکی۔ پہلے صرف سردی کی تکلیف تھی، اب ساتھ قبا کے انتظار کا عذاب۔ بادشاہ صبح اٹھا تو ایک درباری نے کہا، اے بادشاہ، شاید آپ محل کی رنگینیوں میں جتلا ہو کر اس بد نصیب چوکیدار کو بھول گئے ہیں۔ تیری رات تو خوب گزری ہوگی، مگر اس کی رات کیسے گزری یہ وہی جانتا ہے۔ اسے ریگستان کے بھولے ہوئے مسافروں کی تکلیف کا کیا اندازہ۔ اے دریا میں کشتی کا کھیل کھیلنے والے زار، رک جا اور ڈوبنے والوں کو بچا کر لے جا، تاکہ تیرا شوق بھی پورا ہو جائے اور ان بیچاروں کی جان بھی بچ جائے۔ اے چست چالاک جوان، ذرا آہستہ چل کہ قافلے میں سست بوڑھے بھی ہیں۔ تو قافلے میں ہودج کے اندر آرام فرما ہے اور اونٹ کی مہار تو شتربان کے ہاتھ میں ہے۔ تجھے کیا جنگل پہاڑ آئیں یا جلا میدان، تجھے تو ہاتھی جیسا اونٹ لے جا رہا ہے۔ تو کیا جانے پیدل چلنے والا تھکا ہوا ہے، تو اپنا خون کھا رہا ہے جو اپنے گھر میں خوش دلی سے سو رہا ہے۔ محترم ناظرین، ایک حکمت بھرا واقعہ جو دلوں کو نرم کر دے۔ میں سعدی نے ایک بت دیکھا جس کو بت پرستوں نے ایسے سجایا ہوا تھا جیسے اہل عرب زمانہ جاہلیت میں منات بت کو سجاتے تھے۔ صورت گر نے اس کو ایسی مورتی بنائی کہ اس سے اچھی تصویر بن ہی نہیں سکتی تھی۔ لوگ دور دراز سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے، دنیا بھر کے بت پرست اس پر آس لگائے بیٹھے تھے، اس کے آگے آہوزاری کر کے فریادی ہوتے۔ میں سعدی حیران تھا کہ یہ زندہ انسان مردہ بت کو کیوں پوج رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بت پرست کے ساتھ میری جان پہچان تھی۔ میں نے اس سے یہ معلوم کرنا چاہا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور تمام پجاریوں کو میرے سعدی کے بارے میں بتا دیا کہ یہ بندہ خطرناک ہے۔ میں سعدی بھی خطرہ محسوس کرنے لگا کہ جب وہ اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں تو میرے دین کا سیدھا راستہ تو ان کو ٹیڑھا ہی نظر آئے گا۔ اگرچہ لوگ مجھے عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن بے عقلوں کے نزدیک تو میں جاہل ہوں۔ میں نے عاجز آ کر خوشامد کا راستہ اپنایا۔ جہل اگر دشمن ہو جائے تو نرمی اور ماننے میں ہی سلامتی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑے برہمن کی تعریف کی۔ میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے اور بت کے بارے میں وضاحت کی کہ میں کوئی اس سے بد اعتقاد نہیں ہوں، بلکہ اس کے نقش و نگار پہ فریفتہ ہوں اور صورت کی دلکشی پر حیران ہوں، لیکن چونکہ اس راہ میں اس کے پجاریوں کی طرح نہیں ہوں، حقیقت سے بے خبر تھا، مسافر ہوں، اچھے برے کی پہچان نہیں رکھتا، لیکن دیکھی اندیکھی عبادت کا قائل بھی نہیں ہوں۔ اگر حقیقت حال سے آگاہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے اس کا پجاری ہو جاؤں۔ برمن یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میری باتوں کی تائید کرتے ہوئے بولا، جو دلیل ڈھونڈتا ہے وہ منزل پہ ضرور پہنچ جاتا ہے۔ میں نے تیری طرح بہت سفر کیے ہیں، سب بتوں کو بے جان مردہ پایا، لیکن اس بت میں ایک کمال دیکھا ہے، تب اس کا پجاری بنا ہوں۔ اگر تو بھی وہ کمال دیکھنا چاہتا ہے تو آج رات یہیں ٹھہر، کل صبح دیکھ لینا۔ چنانچہ میں برمن کے کہنے پر ان ناجنسوں میں ٹھہر گیا، مگر ایسے جیسے ایران کا ایک شہزادہ جسے افرا سیاب نے کنویں میں قید کر دیا تھا۔ یہ رات میرے لیے قیامت کے دن کی طرح لمبی ہو گئی۔ پجاری میرے ارد گرد بت کی پوجا کر کے گویا بے وضو نمازی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بعض ائمہ نے بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کفر فرمایا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے پانی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی بغلوں سے دھوپ میں مرے ہوئے مردار کی طرح
بدبू फूट रही थी। शायद मुझ सादी से कोई बड़ा गुनाह हो गया हो जिसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। सारी रात मेरा एक हाथ दिल पर और दूसरा दुआ के लिए था। इधर दिन का नकारा बजा, इधर ये ब्राह्मण मुर्गे की तरह चिल्लाया और दिन निकलने की खबर दी। बेअकल पुजारी हर तरफ से बगैर पानी इस्तेमाल किए इबादत को आ गए। बुत खाने में तेल धरने की जगह ना थी। मैं गुस्से और गम की कैफियत में कैद की वजह से मस्त था कि अचानक बुत ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। एकदम शोर उठा, गोया दरिया जोश में आ गया हो। ये इस बुत का कमाल था जो ब्राह्मण दिखाना चाहता था और जिसके देखने के लिए सादी ने ये कयामत खेज रात वहां गुजारी। जब बुत खाना खाली हुआ तो ब्राह्मण ने कहा, अब तो तेरा शक दूर हो गया होगा। चुनाचे मैं कुछ देर फिक्र से रोता रहा और अपने किए पर शर्मिंदा रहा। मैंने वहाँ हक बयान करने मुनासिब न समझा कि हक को बातिल परस्तों से छुपाना ही बेहतर है। जबरदस्त मुकाबला करके पंजा आजमाई बहादुरी नहीं, हमाकत है। मेरे रोने से काफिरों के दिल पर क्या असरात मुरतब होंगे। पत्थर सैलाब से पलट जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। मेरी खिदमत को दौड़े, इज्जत की। मैं भी माजरत के लिए बुत के पास गया जो सागवान के तख्त और सोने के जड़ाव वाली कुर्सी पर विराजमान था। मैंने दिखावे के तौर पर इस जलील बुत के हाथ को चूमा और दिल में इसके पुजारियों पर लानत की। चंद दिन मंत्र शंत्र भी पढ़े। जब बुत परस्तों ने मुझ पर भरपूर एतमाद करना शुरू कर दिया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। एक रात मैंने बुत खाने का दरवाजा बंद करके जो इधर उधर देखा तो एक पर्दा नजर आया। पर्दे के पीछे एक रस्सी ब्राह्मण के ठिकाने की तरफ जा रही थी। मुझे मालूम हो गया कि ये जालिम रस्सी खींचकर बुत के हाथ उठा देता है और इसको कमाल करार देता है। चुनाचे जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लूहा मोम हो जाता था, मेरे लिए भी ये मुअम्मा हल हो गया। ब्राह्मण ने कहीं से मुझे देख लिया और बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि ऐब खुल जाना बदनामी है। वो अपनी खिफ्त मिटाने के लिए फौरन वहाँ से भाग पड़ा। मैं भी इसके पीछे भागा। आगे कुआं आया, मैंने इसको कुएं में धक्का दे दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब अगर वो जिंदा रहेगा तो मेरी खैर नहीं। फसादी के करतूत जान लेने के बाद इसको मार देना ही बेहतर है, वरना तेरी जिंदगी को खतरा है। अगरचे वो तेरा जितना भी खैर ख्वाह बने, मौका पाकर जरूर तेरा सर काटेगा। या तो धोखेबाज का पीछा ही ना कर कि कहीं पलट कर तुझे हिलाक ना कर दे, और अगर कर ही लिया है तो इसको जिंदा रहने की मोहलत ना दे। चुनाचे मैंने पत्थर मार मार कर इस ब्राह्मण को मार ही दिया और शोर बर्पा होने से पहले वहाँ से भाग आया, क्योंकि सांप का बच्चा मारने के बाद वहाँ रहना सांप के इंतकाम की नजर होता है, क्योंकि सांप इंतकाम लिए बगैर नहीं रहता। भड़ों के छत्ते को छेड़ कर वहाँ ठहरने वाला अपनी जान का दुश्मन नहीं तो क्या है। अपने से ज्यादा बहादुर और चालाक के साथ तीर अंदाजी न कर, बल्कि मौका पा कर वहाँ से भाग जा। जब दीवार की बुनियाद उखड़ जाए तो वहाँ न ठहर। इसके बाद मैं यमन से होता हुआ हज्जाज मुकद्दस चला गया, लेकिन इस वाकया की तलखी आज तक मेरे मुंह में मौजूद है, जो अपने वक्त के आदिल बादशाह का अदलो इंसाफ, लुत्फ करम और एहसान व इनाम पाकर दूर होती है। मेरे हाथ इसके लिए दुआ को तभी उठते हैं कि जब इस मूर्ति की तरह बर्मन की रस्सी वाला मुआमला होता है, यानी मेरे हाथ खुद ब खुद नहीं उठते, बल्कि इनमें ताकत और कुव्वत बादशाह सलामत के इनामात की कार फरमा है। हिदायत और गुमराही सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर वो किसी को हिदायत ना दे तो अच्छे भले अक्लमंद बुतों के सामने सजदा करना शुरू कर देते हैं, और इनको इस बात की समझ नहीं आती कि ये बेजान बुत माबूद बनने के काबिल नहीं। मोहतरम नाजरीन, नेक और फरमा बरदार बीवी फकीर को भी बादशाह बना देती है। बादशाहों की तरह अपने घर में खुशी के 5 नकारे बजा। अगर तुझे मवाफकत करने वाली रफीका हयात नसीब है, सारे दिन के गमों का गम न कर। अगर रात को गम गुसार तेरी बगल में है, जिसका घर आबाद और मोहब्बत करने वाली बीवी घर में हो, इस पर अल्लाह की खुसूसी रहमत है। खूबसूरत और बाहया बीवी वाले के लिए ये दुनिया ही जन्नत है, और अगर बीवी नेक और खुश कलाम हो तो इसका खूबसूरत होना भी कोई जरूरी नहीं लगता, क्योंकि ये सिफात ऐबों को ढांप लेती हैं। ऐसी बीवी को शौहर के हाथों सिरका भी मिले तो हलवा समझती हैं, जबकि मुंह चढ़ी औरत हलवे को भी सिरका समझती हैं। ऐसी बदख्वाह औरत से खुदा बचाए। ये गोया काला कव्वा है जो तोते के पिंजरे में बंद है। घर में अगर मुंह चढ़ी बीवी बैठी हो तो बेहतर है कि बंदा घर की बजाय कैद खाने में रहे। ऐसे खामद का घर से बाहर रहना ईद से कम नहीं। जिस घर से औरत की आवाज बुलंद हो, उस घर पर खुशी का दरवाजा बंद। समझ बाजारों में फिरने वाली औरत, उस मर्द को घर बैठे रहना चाहिए। अगर औरत मर्द की बात पे तवज्जो न दे तो मर्द को औरत का लिबास पहना देना चाहिए। जहल औरत, बद चलन औरत, औरत नहीं बला है।
ہے ایک جو کی حفاظت نہ کرنے والی گندم کے ڈھیر کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ موافقت والی بیوی رکھنے والے کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ جس کی بیوی بیگانوں کے سامنے ہنسے، ایسا مرد اپنے آپ کو مرد کیوں کہتا ہے؟ گل شرے اڑانے والی عورت کا خاوند اگر اس کو روک نہ سکے تو اس کا گونگا بن جانا ہی بہتر ہے۔ عورت بیگانوں سے اندھی بہتر ہے اور بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے قبر میں جانا بہتر ہے۔ اس سے دور ہو جا، پھر اگرچہ مگرمچھ کے منہ میں چلا جا۔ اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے لانے والا مرد نہیں۔ دو شخص جو اپنی بیویوں سے تنگ تھے، انہوں نے ایسا عجیب مکالمہ کیا۔ ایک نے کہا خدا کرے کسی کی بیوی بری نہ ہو، دوسرے نے کہا اللہ کرے دنیا میں عورت ہی نہ ہو۔ خوبصورت بیوی خوبصورت سے بہتر ہے کہ گھر کو جنت نظیر بنا دیتی ہے، اپنی عزت اور خامند کے گھر کی محافظ ہوتی ہے۔ اور اگر بیوی خوبصورت ہو مگر خوبصیرت نہ ہو، یعنی خامند کی نافرمان ہو، تو گھر جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ ایسے گھر سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اے نوجوان، آج جوانی میں عبادت کا راستہ اپنا، کیونکہ بڑھاپے میں تو تجھ سے کوئی کام بھی نہ ہو سکے گا۔ عبادت کیا کرے گا اب جب کہ تجھے اطمینان قلبی اور جسمانی قوت حاصل ہے؟ میدان صاف ہے، نیکی کی گیند جیت لے۔ میں نے تو قدر نہ کی، تو ہی کر لے۔ اب جب میں زندگی کی بازی ہار گیا ہوں، اور زندگی بھی ایسی کہ جس کا ہر دن شب قدر جیسا تھا، اب چند دن کا مہمان بوڑھا کیا کوشش کر سکتا ہے؟ لیکن تو کوشش کر کہ تو جوانی کے تیز گھوڑے پر سوار ہے۔ ٹوٹا ہوا پیالہ اگر اچھی طرح سے بھی جوڑ لیا جائے تو نئے پیالے کی قیمت کا تو نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا جتنی عمدگی سے بھی عبادت کرے، جوان کی طرح نہیں کر سکتا۔ اگر غفلت نے تیرے ہاتھ سے بھی پیالہ گرا دیا ہے اور تو نے بھی جوانی ضائع کر دی ہے، تو مرمت کے سوا چارہ نہیں۔ جس طرح گزرتی ہے گزرتا جا، اپنے آپ کو دریا میں نہیں گرانا چاہیے، لیکن اگر گر جائے تو ہاتھ پاؤں ضرور مارنے چاہیے۔ صاف پانی میسر نہ آئے تو تیمم کرنا ہی پڑتا ہے، اور اس کی اجازت بھی ہے۔ اگر تو دوڑ کر تیز رفتاروں سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو گرتا پڑتا ہی چلا چل۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ بوڑھا ہو کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے اور بکریوں کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ بڑھاپے کا علاج صرف اور صرف موت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہی بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، اور وہی اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، صحت عطا کرتا ہے، بخشش فرماتا ہے، اور قبر کی تاریکی کو نور میں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی جب تم نماز پوری کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یعنی بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ اور ارشاد ہوا، یعنی تم اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ انہی آیات کی روشنی میں ایک بندہ جب سفر پر روانہ ہوتا ہے یا زندگی کے کسی موڑ پر مشکلات، بیماری، رزق کی کمی یا دل کی گھبراہٹ محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کے ان کلمات کو بار بار دہرائے جنہیں قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ رب اغفر لی وارحمنی، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، یعنی اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے، اے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ مختصر اذکار جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے، ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ راوی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا سفر ایک قسم کا عذاب ہے جو انسان کو کھانے پینے اور نیند سے روکتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی سفر سے فارغ ہو تو جلدی اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹے۔ ایک بندہ جب سفر پر ہو یا سفر کے مہینے میں زندگی کی کسی راہ پر ہو تو اللہ کو
یاد کرے، بخشش مانگے، صحت اور رزق کی دعا کرے، قبر کی نجات اور دل کی روشنی کے لیے اللہ سے رجوع کرے، وہ یہ اذکار کثرت سے پڑھے: استغفر اللہ، اللہم اشفنی، اللہم اغفر لی، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انزل علی رحمتک ورضوانک، رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ یہ سب اذکار، آیات اور دعائیں مختصر ہیں۔ میرا رب جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ میرا سفر بھی آسان کرے گا، میری صحت بھی بہتر کرے گا، میرے رزق کو وسیع کرے گا اور میرے گناہوں کو معاف کر کے میری قبر کو نور سے بھر دے گا۔ اور جب بندہ یہ سب دل سے مانگے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی وہی کچھ ملے۔ پس جو شخص سفر کے مہینے میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایسی دعائیں کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سمیٹ لیتا ہے اور اس کے لیے زندگی کا ہر راستہ برکت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر کرم فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔